بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ حضرت ربیع بن کعب رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ میں جوان ہی تھا کہ میرے دل میں اللہ تعالیٰ اور حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی محبت گھر کر گئی تھی کہ میں نے اسلام قبول کر لیا۔ جب میں نے حضور پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا دیدار کیا تو اس دن سے ہی میں حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا عاشق بن گیا تھا۔ مجھے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی محبت کے علاوہ کچھ بھی یاد نہیں رہتا تھا۔ ایک دن میں تنہائی کی عالم میں بیٹھا ہوا تھا کہ میں نے سوچا کہ اپنے آپ کو حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خدمت میں پیش کر دینا ہی بہتر ہے۔ اگر حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے تجھے قبول کر لیا تو تیری قسمت ہی بدل جائے گی، تیری دنیا اور تیری آخرت بھی تبدیل ہو جائے گی، تجھے دنیا اور آخرت میں اعلیٰ مقام حاصل ہو جائے گا۔ ایک دن مجھے اللہ کے نبی حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی محبت نے بہت ہی تڑپا کے رکھ دیا تھا کہ میں حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خدمت میں پیش ہو کر عرض کرنے لگا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، مجھے اپنی خدمت میں رکھ کر میری زندگی بدل دیجیے۔ یہ بات سن کر آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے چہرہ مبارک پر مسکراہٹ آ گئی اور مجھے اپنی خدمت کرنے کا موقع دے دیا۔ میں آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی زبان مبارک سے یہ الفاظ سن کر بہت زیادہ خوش ہوا کہ میں نے اسی دن سے اپنا سب کچھ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے لیے وقف کر دیا تھا۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جہاں بھی تشریف لے جاتے، میں آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خدمت میں پیش ہوتا تھا۔ میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ہر حکم کو فوراً قبول کرتے ہوئے ان کے حکم کو پورا کرتا تھا۔ میں ہر وقت آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ساتھ نرمی اور ادب و احترام کے ساتھ پیش آتا تھا۔ میرا سارا دن آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خدمت میں ہی گزر جاتا تھا۔ جب آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم عشاء کی نماز پڑھنے کے بعد اپنے گھر تشریف لے جاتے تھے، میں حضور پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے حجرے مبارک کے دروازے پر بیٹھ جایا کرتا تھا کہ کہیں ایسا نہ ہو کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو رات کے وقت کوئی کام پڑ جائے تو حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو خود آنا پڑے، اور ایسا کرنا مجھے گوارا نہ گزرتا تھا۔ میں چاہتا تھا کہ جب بھی حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو کوئی کام پڑے تو وہ کام میں اپنے ہاتھوں کے ساتھ ہی سر انجام دوں۔ میں آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے گھر کی دہلیز پر ہی بیٹھا رہتا تھا۔ میں کئی راتوں تک مسلسل سورۃ فاتحہ پڑھنے کی آواز سنتا رہتا تھا۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا معمول تھا کہ آقائے دو جہان حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم رات کا زیادہ تر حصہ اللہ پاک کی عبادت میں گزار دیا کرتے تھے۔ مجھے کئی بار سننے کو ایسا بھی ملتا تھا کہ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سورۃ فاتحہ کو کئی مرتبہ دہرایا کرتے تھے۔ بعض اوقات سمیع اللہ لمن حمیدہ کی پیاری نرم سی آواز میرے کانوں میں بھی پڑتی تھی۔ یہ الفاظ بھی آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کئی بار دہرایا کرتے تھے۔ جو بھی بندہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ساتھ نرمی کے ساتھ پیش آتا تھا تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی کوشش یہی ہوتی تھی کہ اس بندے سے اس سے بھی زیادہ نرمی کے ساتھ پیش آؤں۔ ایک دن حضور پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے مجھے ان الفاظ سے بلایا، ایک آپ کے فرزند ربیع۔ میں نے فوراً بڑے ادب و احترام کے ساتھ جواب میں عرض کیا، لبیک یا رسول اللہ، لبیک یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ اس دن میری قسمت ہی جاگ گئی کہ آقائے دو جہان حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے مجھے فرمایا، اے ربیع، مجھ سے مانگو، آپ کی کیا خواہش ہے؟
میں آپ کو عطا کروں گا۔ میں آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے یہ الفاظ سن کر بہت زیادہ خوش ہوا۔ میں نے عرض کی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، مجھے سوچنے کا وقت دیا جائے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے مجھے فرمایا کہ سوچ لیجئے۔ اس وقت میں ایک نوجوان لڑکا تھا، میں بہت ہی غریب اور کنوارا تھا، میرے پاس نہ گھر نہ مال و اسباب تھے، میں دوسرے صحابہ کی طرح مسجد کے چبوترے پر سویا کرتا تھا۔ جب بھی کوئی مومن آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پاس کوئی صدقہ و خیرات کرتے تھے تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم وہ سب کچھ ہماری طرف بھیج دیا کرتے تھے۔ جب کوئی تحفہ دیتا تھا تو وہ حضور پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اس تحفے میں کچھ رکھ کر باقی سب ہم کو دے دیا کرتے تھے۔ جب مجھے سوچنے کا وقت دیا گیا تو فوراً میرے دل میں یہ خیال آیا کہ آقائے دو جہان حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے کہوں کہ اللہ تعالیٰ کے نبی حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے میرے لیے دعا فرما دیجئے کہ مجھے بے شمار مال و دولت اور دنیا کی سب سے پیاری بیوی سے نواز دے۔ پھر میرے ذہن میں خیال آیا کہ یہ سب کچھ دنیا کا مال ہی ہے، یہ سب کچھ دنیا میں ہی رہ جانا ہے اور سب کچھ ایک دن فنا ہو کر رہ جانا ہے۔ تیری قسمت میں جو رزق لکھ دیا گیا ہے وہ تجھ کو ضرور مل کر رہے گا۔ مجھے پکا یقین تھا کہ حضور پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم میرے لیے خدا کی بارگاہ الہی میں جو بھی دعا کریں گے وہ ضرور در ضرور قبول ہوگی، کیونکہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اللہ تعالیٰ کی بارگاہ الہی میں رتبہ بہت ہی بلند و بالا ہے۔ میں نے یہ سوچ لیا ہے کہ اللہ تعالیٰ سے آخرت کی بھلائی مانگتا ہوں۔ یہ دنیا تو ایک نہ ایک دن ختم ہو ہی جانی ہے۔ یہ بات سوچ کر میرا دل خوشی سے جھوم اٹھا۔ میں نے سوچا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے آخرت کی بھلائی ہی طلب کرتا ہوں۔ اس کے بعد میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بارگاہ میں پیش ہوا۔ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم مجھے دیکھ کر بہت زیادہ خوش ہوئے اور حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم مجھ سے فرمانے لگے، ربی کیا فیصلہ کر کے آئے ہو؟ میں نے بڑے ادب و احترام سے عرض کی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، میری یہ خواہش ہے کہ اللہ تعالیٰ مجھے جنت میں آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا دوست بنا دے۔ میری زبان سے یہ الفاظ سن کر حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم بہت خوش ہوئے اور آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرمانے لگے، اے ربی تمہارے دل میں یہ خیال کیسے آیا؟ میں نے بڑے ادب و احترام سے عرض کی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، جب آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے مجھ سے فرمایا تھا کہ میں مانگوں، مجھ سے کیا مانگنا چاہتے ہو؟ تو یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، میرے ذہن میں سب سے پہلے تو یہ خیال آیا کہ میں غریب ہونے کے ساتھ ساتھ کنوارا بھی ہوں، میں آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے دنیا کی مال و دولت کی طلب رکھوں اور ایک پیاری بیوی مانگ لوں۔ پھر فوراً میرے دل میں یہ خیال آیا کہ یہ سب کچھ ایک نہ ایک دن ختم ہو جانا ہے، یہ دنیا کا مال دنیا میں ہی رہ جانا ہے، آخرت میں میرے کام جو چیز آئے گی وہ اللہ تعالیٰ اور اللہ تعالیٰ کے پیغمبر حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی محبت ہے۔ سبحان اللہ۔ اس لیے میں نے دنیا کی مال و دولت سے منہ پھیر کر آخرت کو سنوارنے کا سوچا۔ میری بات سن کر آقائے دو جہان حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کچھ دیر تک چپ رہے۔ پھر آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے مجھ سے فرمایا، کیا تو اس کے علاوہ بھی مجھ سے کچھ مانگنا چاہتا ہے؟ میں نے فوراً جواب دیا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، مجھے اس سے بڑھ کر کچھ نہیں چاہیے، میرے لیے یہی کافی ہے کہ اللہ تعالیٰ آخرت کے دن مجھے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی رفاقت بنا دے، میں اس سے چیز کو زیادہ ترجیح دوں گا۔ تو حضور پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے مجھ سے فرمایا کہ اگر جنت میں میری دوستی چاہتے ہو، میری رفاقت چاہت ہو تو اللہ تعالیٰ کی عبادت میں زیادہ سے زیادہ مصروف ہو جاؤ۔ بس ایک ہی بہترین سب سے راستہ ہے جو جنت میں آپ کو میری رفاقت میسر فرمائے گا، اور وہ اللہ تعالیٰ کی عبادت ہے۔
اس دن کے بعد میں ہر وقت اللہ تعالیٰ کی عبادت میں زیادہ سے زیادہ مصروف رہنے لگا۔ ایک دن اللہ تعالیٰ کے نبی حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم مجھ سے مخاطب ہو کر فرمانے لگے، اے ربی، کیا تمہارا شادی کرنے کا کوئی ارادہ نہیں ہے؟ میں نے جواب دیا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، میں نہیں چاہتا کہ دنیا کی کوئی بھی محبت مجھے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی محبت میں رکاوٹ پیدا کرے، اور اس کے علاوہ میں غریب بھی ہوں، مجھ سے بیوی کے اخراجات کس طرح پورے ہوں گے؟ یہ بات سن کر حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم خاموش ہو گئے تھے۔ چند روز گزرنے کے بعد حضور پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے مجھ سے پھر سوال کیا، ربی، کیا شادی نہیں کرو گے؟ میں نے پھر پہلے والا جواب ہی دیا تھا، لیکن اس بار میرے دل میں خیال آیا کہ میں غلطی کر رہا ہوں، مجھے یہ جواب نہیں دینا چاہیے تھا۔ مجھے یہ جواب دینا چاہیے تھا کہ اللہ تعالیٰ اور اللہ تعالیٰ کے پیغمبر حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم بہتر جانتے ہیں۔ یہ جواب دینے کی میری اوقات ہی کیا ہے؟ میرے سب حالات کے بارے میں حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم بہت بہتر جانتے ہیں۔ اگر حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم مجھ سے بار بار پوچھ رہے ہیں کہ اس میں میرے لیے ضرور کوئی نہ کوئی بھلائی ہی ہوگی، میں نے فیصلہ کر لیا ہے کہ اگر اب حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم مجھ سے یہ سوال کریں گے اور میرا ایک ہی جواب ہوگا کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم بہتر جانتے ہیں، آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی جو مرضی ہوگی میں اس پر راضی ہو جاؤں گا۔ پھر چند دن کے بعد حضور پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے مجھے پاس بلا کر دریافت فرمایا، ربی، تو واقعی میں شادی کرنے کے لیے تیار نہیں ہے؟ میں نے جواب دیا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، میں آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی رضا میں راضی ہوں، میں آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا حکم ماننے کے لیے تیار ہوں۔ یہ بات سن کر آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم بہت خوش ہوئے۔ حضور پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے مجھے حکم فرمایا کہ تم فلاں گھر جا کر میرا سلام پیش کرو اور ان سے کہو کہ محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے آپ کے لیے یہ حکم دیا ہے کہ وہ گھر والے اپنی بیٹی کی شادی مجھ سے کر دیں۔ حضرت ربی رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ میں شرماتا ہوا اس گھر تک چلا گیا۔ میں نے گھر جا کر ان کو نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا سلام پیش کیا اور آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا پیغام ان تک دے دیا۔ میں ان لوگوں کی باتیں سن کر حیران رہ گیا تھا۔ جب میں نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا پیغام ان کو دیا تو انہوں نے کہا کہ ہم نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ہر حکم کی تعمیل کرنے کے لیے تیار ہیں، ہم آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو اپنا داماد بنانے کے لیے تیار ہیں۔ انہوں نے اپنی بیٹی کا نکاح مجھ سے پڑھا دیا تھا۔ میری قسمت ہی بدل گئی تھی، کیونکہ میں تو ایک غریب انسان تھا۔ میں اپنے سسرال کے گھر سے نکل کر آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خدمت میں پیش ہو کر عرض کرنے لگا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، وہ تو لوگ بہت اچھے اور حسن اخلاق کے مالک ہیں۔ میں نے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا حکم دیا ہی تھا تو انہوں نے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے حکم کی فوراً تعمیل کرتے ہوئے اپنی بیٹی کا نکاح میرے ساتھ پڑھا دیا۔ میری بات سنتے ہی آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم مسکراتے ہوئے بنو اسلم کے سردار بریدہ کو حکم فرمایا کہ ربی کو کچھ سونا دو۔ بریدہ نے اسی وقت آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے حکم کو مانتے ہوئے ربی کو سونے کی ڈلی تحفے میں دے دی تھی۔ اس کے بعد حضور پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے مجھ سے فرمایا کہ اپنے سسرال کے گھر جاؤ اور ان سے کہو کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا یہ حکم ہے کہ میں نے وہ تھوڑا سا سونا ان کے حوالے کر دیا۔ انہوں نے میرے اس حق مہر کو بڑی خوشی سے قبول کر لیا تھا۔ ان لوگوں کا رویہ اور حسن سلوک سے بہت ہی متاثر ہو رہا تھا۔ انہوں نے سونے کی چھوٹی سی ڈلی کو دیکھ کر کہا کہ آپ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی طرف سے بھیجے گئے ہو، ہم کو یہ بھی بہت ہے۔ پھر ربی کے ولیمے کے بارے میں باتیں ہونے لگی تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے بریدہ کو حکم فرمایا کہ بریدہ کے ولیمے کا انتظام کیا جائے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے حکم سے اس کو ایک مہنڈا دیا گیا تھا۔
میں مہنڈے کا گوشت اور آٹا لے کر اپنے سسرال کی طرف رواں دواں ہو گیا۔ وہاں جا کر میں نے ان کو وہ گوشت اور آٹا دے دیا۔ انہوں نے گوشت کا سالن اور روٹیاں تیار کر کے میرے ولیمے کا انتظام کیا۔ میں نے رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو بھی اپنے ولیمے پر تشریف لانے کو کہا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے میرے ولیمے پر تشریف لا کر میری خوشی کو بڑھا دیا تھا۔ پھر مجھے حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی طرف سے ایک مکان تحفے میں ملا، جہاں میں اور میری بیوی رہنے لگے۔ یوں مجھے دنیا کے مال و دولت، بیوی بچوں کے ساتھ ساتھ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے آخرت میں اللہ تعالیٰ کے حکم سے اپنا ساتھ نصیب فرمایا۔ اللہ پاک ہمیں دین کی سچی معلومات جاننے کی توفیق عطا فرمائے۔ اللہ پاک ہمیں آخرت میں حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی شفاعت نصیب فرمائے۔ اللہ پاک ہمیں دین کی اچھی باتوں اور دین کو سمجھنے اور دین کی اچھی باتوں پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ جزاک اللہ۔